ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی. کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ یہ انویسٹیگیشن آج نہیں کریں گے یہ آگے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آگے آپ ان گولیوں کا نشانہ بن جائیں. کیونکہ جب آپ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلا دیں اور بہانہ ماریں وہ کور کمانڈر کے گھر کا اور اس سے سارا کچھ ہی اجازت مل جائے, لائسنس ٹو کل مل جائے, جو مرضی آپ کریں, تو یہ آپ کی بھی باری آ جائے گی. اس لیے آج ہمیں فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو صرف یہی نہیں کہ جو 25 لوگ شہید ہوئے ہیں سیدھی گولیوں سے, وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. 2 کی مجھے پتا چلا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اب چلتا کچھ, کیونکہ سارے کارکن تو یا چھپ گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیے ہیں. تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ 2 کارکنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, کیونکہ گولیاں ماری ان کی ٹانگوں کے اوپر, ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, تو ان کی زندگیاں گئی. تو کون پوچھے گا ان کو؟ اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر پرامن احتجاج کی اب سے اجازت نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو مائٹ از رائٹ, جو جنگل کا قانون ہے, جو طاقتور فیصلہ کرے گا آپ کو اس کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے. یعنی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے لیے جو تیار ہے پھر وہی بچے گا اس ملک میں. اور میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یا تو چلیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو, یا اس سے کوئی ملک چینج آ جائے, یا اس سے ایک دم یہ ہو, یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں وہ پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ جو میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے, جس کی بھی یہ سوچ ہے, خدا کے واسطے اپنا ذہن کو, اپنا ہیڈ ایگزامن کرواؤ, سوچو اس کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے ظلم سے, یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے. یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے. بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے, لیکن یہ انسان ہے. اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا, وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا. اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہندوستان کی غلامی. 100,000 سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے. کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے یہ کشمیری 30 سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر. ان کے بھی گھروں میں گھس جاتی ہے رات کو پولیس, لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے. وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا, ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی, ایک آواز سے کہیں گے آزادی. انہوں نے جتنی بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں, اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولیٹیشین تھے وہی ختم ہو گئے ہیں. اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹ ہی دینے کے لیے نہیں تیار. تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کے, انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل دیا. یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ جتنا مرضی کریں گے, کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے, جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے, ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ بڑھتی جائے گی اب پارٹی. لوگوں کے اندر غصہ ہے, یہ جو دیکھ رہے ہیں تماشا. کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ آپ بشک میڈیا کے اوپر جو مرضی کنٹرول کر لیں. لوگ, جب مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کے ایوب خان کے دور میں جب اس کے اوپر سینسرشپ تھی, تو ہم اس کا ایک ایک فقرہ ڈھونڈا کرتے تھے. 2 لائنیں بھی ہوتی تھی, وہ اس وقت پاکستان ٹائمز یا وہ نوائے وقت ہوتا تھا یا جنگ ہوتا, ایک ایک فقرہ ڈھونڈتے تھے اس کا کہ وہ کیا کہا اس نے. اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو اب آپ کیسے بند کریں گے؟ لوگوں کو تو انفارمیشن اب مل رہی ہے. لوگوں کو تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا.
یہ پوری کانسپریسی کی ہوئی تھی, پری پلان بنا ہوا تھا. اب اس کے اندر کئی رائے ہیں کہ آئی بی نے کیا یا ایم آئی نے کیا, اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں, لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جو نظریے کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا, ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا, ان کو انسانی موومنٹس کا نہیں پتا. انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا وہاں بھی بڑی بربریت ہوئی تھی, انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے اوپر, لیکن نہیں روک سکے تھے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میری یہ بات مان لیں, اس وقت یہ سارے لوگوں کو آپ پکڑتے جائیں, ہمارے سارے پارٹی کے, اور میں ویسے آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے آج, کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں. میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن فرض مال سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کو. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا, اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگ وہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں, کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ آئی بی اور ایف آئی اور ساری ایجنسیز جڑی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ سارا جو گورنمنٹ کا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, یہ پوری طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ فنڈز ان کو دے رہی ہیں, سب کچھ ان کی مدد کر رہی ہیں, پھر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جب کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری حمایت ہو اسٹیبلشمنٹ کی, اداروں کی, سب کی, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے. ان کا ووٹ بینک ختم ہے, آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھونک بڑھتے رہیں, اس نے گرنا ہی ہے. جب ریس میں کھڑا ہوگا یہ گر جائے گا. اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے. لیکن جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے. عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں. کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے. کوئی اب تنخواہ دار طبقے سے کسی نے پوچھا اب یہ بل آئیں گے بجلی کے, ان سے ذرا پوچھا کہ وہ کیسے بل دیں گے. کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو 100 روپیہ تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں, وہ صرف 50 روپے اس کی قیمت, خریدار قیمت رہ گئی ہے. تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارا کر رہا ہے. کمزور طبقہ چھوڑے, میں تنخواہ دار طبقے کی اب بات کر رہا ہوں جن کو اچھی خاصی تنخواہیں ملتی ہیں. وہ سوچے وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں. اور سوچا ہے کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشنلز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں, 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اگر پاکستان میں ہم نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا تھا, اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں, وہاں اگر آپ کو کینسر ہاسپٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ, ان کے جو سٹاف ہے, جو آنکولوجسٹ ہیں, جو کینسر اسپیشلسٹ, سب باہر سے آئے ہوئے ہیں. پاکستان میں کیوں ہم بنا سکے انٹرنیشنل کیلیبر کا ہاسپٹل؟ کیونکہ کوالیفائڈ پاکستانی باہر سے آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے. اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 10% ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اگر یہ میں اپنی انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا. جب اس ملک کے پروفیشنلز, پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں, سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے. اور دوسرا, ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر, سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں. اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, لوگ ڈالر خرید رہے ہیں. 300 سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں. کیا اس کا اندازہ ہے کہ اب ملک کے اوپر کیا ہونے والا ہے؟ نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, نہ باہر. وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے. نہ باہر سے کوئی کمرشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے, نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے. اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے, ریکارڈ پہ ایکسپورٹس تھی, آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ریکارڈ پہ ریمیٹنسز تھی, وہ آج ریمیٹنسز گر رہی ہیں. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, آج ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے. آئی ٹی
75% ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی. فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے وہ آج نیچے چلی گئی ہیں. آج جو ہمارا جو کسان ہے, ذرا اسے پوچھے تو صحیح کہ اس کے کیسا گزارا ہو رہا ہے, کتنا پیسہ تب بن رہا تھا, آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے. کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس اب ہاتھ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. جتنا کسان کے پاس پیسہ آئے گا وہ زمین پہ لگائے گا. کبھی پوچھا ہے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں جس سے دولت بنتی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں, جو ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج بے روزگاری پھیل رہی ہے. ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری, 10.4% لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی ہمارے آخری مہینے میں, آج وہ گر رہی ہے. آج جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں, جب آپ کے ڈالر کم آنے شروع ہو گئے ہیں ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے, اس کا اب کیا ہوگا؟ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں,